دوستو، آپ علم کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ علم کی لفظی معنی کیا ہے؟ علم کس حد تک آپ لوگوں نے سمجھ لیا؟ علم کی کتنے اقسام ہیں؟ علم کی حقیقت کیا ہے؟ دوستو، صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ علم کی دو اقسام ہیں، ایک دنیاوی اور دوسری دینی۔ دنیاوی کی مثال میٹیریل ہے، یعنی میٹیریل پر جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو دنیاوی علم کہتے ہیں، جو کہ سائنس کر رہا ہے۔ دوسرے دینی کہتے ہیں، وہ روحانی علم ہے جس پر مذہب اکثر کام کرتے آ رہا ہے۔ یہی مذہب کا کہنا ہے کہ خدا عرش پر کرسی لگا بیٹھا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، ایسے الفاظ ہیں۔ جو چیز نظر نہ آئے اس کو روحانیت کہتے ہیں، جو کہ نظر آ کر اس پر کام کیا جائے تو اس کو میٹیریل سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے دو علم، اور یہ دونوں علم دو قسم کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو اعداد پر بنے ہوئے ہیں، دوسرے تو حروفوں پر بنے ہوئے ہیں، الفاظوں پر۔ یعنی دنیا کی جو بھی چیز تم لکھ کر یا تو وہ اعدادوں میں آتا ہے یا حروفوں میں، یہ دونوں میں سے الگ نہیں ہوتا ہرگز۔ علم کی بنیاد اعداد اور حروفوں پر ہے۔ علم کی اصل بنیاد یہی دو وجوہات ہیں۔ یہ ہم سب کو سب چیزوں کے بارے متعلق میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اعداد اور حروف آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا فلسفانہ انداز سے بات ہو رہا ہے۔ علم کی حقیقت، جو علم اچھی طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ تمہیں اپنی منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ حروف تہجی کو لے کر اس پر غور کریں کہ یہ تمہیں پورے دنیا کی جتنے بھی زبان ہیں آپ کو اطلاع انہی حروف تہجی سے ملتا ہے کہ واقعی دنیا میں یہ زبانیں ایسے وجود میں آئے ہیں، بنے ہیں۔ دوسرے گرامر کو دیکھیں تو انہی الفاظوں کا محتاج ہے، انہی الفاظوں سے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تم حروف تہجی کو لے کر تمہیں یہ کتاب جو بنے ہوئے ہیں دنیا کی، یہ اتنا علم لمبا چوڑا بنا ہوا ہے، چاہے علم تورات ہو، بائبل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، جو بھی علم آیا ہوا ہے وہ انہی کی بنیاد حروف تہجی ہے۔ یہ تو ہر شخص کو معلوم ہے۔ حروف تہجی سے نہ صرف یہ کتابیں بنی ہوئی ہیں بلکہ حروف تہجی ہمارا لینگویج بھی ہے۔ لینگویج اور گرامر بھی حروف تہجی سے بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس نے بنایا اور کس سن میں بنا ہے؟ یہ تو ہمیں عربی زبان سے آگے تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عربی کے بعد جو زبانیں یہ تو ایسے چھوٹے زبانیں ہیں، ایک دوسرے سے بنی ہوئی ہے۔ جبکہ تم عربی سے شروع کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ عربی سے پہلے واقعی عبرانی زبان تھا، عبرانی سے پہلے واقعی یونانی زبان تھا، یونانی سے پہلے واقعی لاطینی زبان تھا، لاطینی سے پہلے واقعی اسپانی زبان تھا۔ ایسے دنیا میں جتنے بھی زبان آئے ہوئے ہیں یہ سب کا پتہ تمہیں چلے گا، اور اس کے بعد جب زبانوں کا پتہ چلے گا تمہیں
دنیا میں پہلا انسان کا پہلا قوم جو دنیا میں آیا ہے اس کا بھی پتہ چلے گا۔ یہاں سے ایک مکمل علم آپ کو میں دے رہا ہوں کہ تم اگر سمجھنے کی کوشش کرو، تحقیقات کی کوشش کرو، تم کو یہ علم تمہارے اول اور پہلے سے پہلے زبان جو بولے جاتے تھے اسی تک تمہیں پہنچایا جائے گا کہ دنیا کا پہلا زبان یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ دنیا میں اتنے زبان کیوں بنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اگر مذہب کہے کہ یہ قدرت نے بنائے ہیں، مگر قدرت نے دوسری چیز بھی بنائے ہوئے ہیں، اگر درخت کو بنایا تو پانی کی محتاج کیا، ایسے دوسرے ذرات وغیرہ ایک دوسرے سے بن رہے ہیں، زبان کیوں؟ بس ہر شخص پیدا ہو گیا تو اس کا الگ الگ زبان سے بولا، یہ ایسا ہو تو اگر ہوتا تو آج بھی ایسا ہوتا، ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ زبانوں کا پتہ تمہیں اسی عروپ تہجی سے معلوم ہوتا ہے، اور گرامر کا بھی، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں نبیوں کا بھی پتہ، انبیاء علیہ السلام کا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیسے آئے ہیں، دنیا کا پہلا انسان جو کہ سرزمین پر آیا، اس کا بھی معلومات آہستہ آہستہ تمہیں ملے گا۔ یہ ہوئے سب علم کی بات، اور سب سے اونچا اور اعلیٰ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ روحانی دنیا میں، روحانی علم کے اندر ہے۔ مٹیریل سے تو سائنس کام کر کے دکھا رہا ہے، بقائے روحانیت کی زندگی کا سب سے پہلا سوال جو ہے اسی دن سے لے کر آج تک مذہبوں نے کہیں کہیں طرح بیان کیا ہے۔ یہ قابل ذکر اور قابل مطالعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو کدھر تلاش کریں، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں کیسے مشتمل ہے۔ ایک اور دوسرے موت، یعنی زندگی سے موت کا سفر، یہ بھی ایک بڑا علم ہے۔ یہ سب اسی علم کے اندر موجود ہیں، مگر تلاش، تحقیق، مشاہدہ، ریسرچ ہر چیز پر ہوگا، وہ سامنے آ کر وہ اپنا حقیقت دکھائے گا۔ اس علم کی باب علم کے موضوع پر ہم نے یہ پروگرام شروع کیا۔ آج تو پہلا پروگرام ہے، انشاءاللہ دوسرے دن اس موضوع کو کچھ آگے لے کر جائیں گے، اور اچھے گفتگو صوفیوں سے، فلسفیوں سے اور مذہب سے لے کر ڈسکس کریں گے، کون کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام کو آگے لے کر جائیں گے، اور اگر آپ دوسرے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو پروگرام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ پروگرام کو جتنا تم لائک کرو گے، شیئر کرو گے، اتنی سبسکرائبر بڑھیں گے، اتنی واچر بڑھیں گے، تمہیں زیادہ دلچسپی، مقرر کو اس وقت دلچسپی ہوتی ہے، اس کی سامعین زیادہ ہوتے ہیں نا۔ یہ تحقیقات پر یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ تحقیقات دنیا کا اصل چیز ہے۔ آج اگر سائنس مریخ، عطارد، شمس و قمر پر پہنچ چکا ہے تو وہ تحقیقات کی نتائج ہے، اور مذہب نے ہم پر لگام ڈالا، بس تم کچھ بھی نہیں بولو، ہم وہیں تک کھڑے ہیں آج تک۔ میں سب مذہبوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے عیسائیت ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے دوسرے مذہب ہو، یہودی ہو، سب ایک جگہ پر، ایک مقام پر کھڑے ہیں اسی دن سے لے کر آج تک۔ ایک نبی آئے، دوسرے نبی کی مذہب کو ختم کر ڈالا، اس کی زبان پر لگام ڈالا، اس کی کتاب منسوخ کر دیا۔ یہ اسی دن سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ معلوم نہیں کتنے نبی آئے ہیں، کن اہل کتاب ہیں، کون حقیقت ہے،
یہ حضرت آدم علیہ السلام والا علم جو ہے کہ دنیا کا پہلا انسان ہے، یہ پہلا نبی نے سنا، اس نبی سے دوسرے، تیسرے، چوتھا، پانچواں، ایسے جتنے نبی آئے ہیں وہ سب یہی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحقیقات خود کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی نبی نے نہیں کیا، اسی نبی سے لے کر آ رہے ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مکمل گفتگو ہوگا، مکمل ڈسکس ہوگا، آپ حضرات ساتھ دیجئے، یہ تحقیقات کو آگے لے کر جائیں گے۔ ویسے تو یوٹیوب میں ہزاروں پروگرام چل رہے ہیں، ڈرامہ بھی چل رہے ہیں، خیال بھی چل رہے ہیں، مزاحیہ پروگرام بھی چل رہے ہیں، مگر علم کی جہاں تک بات ہے، علم کو ایک تو یہ ہے کہ علم کی موضوع پر اکثر کم پروگرام ملتا ہے۔ اگر ملتا ہے ہمارے بھائی جو علم اور ادب حکمت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہیں کو دیکھ، پروگرام کو نہ کوئی سبسکرائب کرتا ہے، نہ اسے واچ ٹائم مل رہا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ کسی کو اگر سننے والا نہ ہو، سامعین نہ ہو، تو وہ بھی مجبور ہو کر چھوڑ دیتا ہے نا۔ حالانکہ علم ایک بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز کا الگ الگ ٹائم مقرر کرو نا۔ یہ ایسا علم ہے، اس کے پیچھے سارے دنیا کو اس کے پیچھے پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ تلاش ہے، حقیقت ہے۔ خدا تک پہنچنا، پیغمبروں کا آمد، یہ سب تحقیقات کرنا ہے، تو اسی سے اصل حقیقت، اصل علم معلوم ہوتا ہے۔ بس مذہب پر بھی نہیں روکنا، جس طرح کا سائنس کام کر رہا ہے تم بھی اسی طرح کام کرتے رہو۔ تم اپنی سوچ، صوفیانہ سوچ اپنے اندر رکھو، یہ نہیں کہ مذہب کو چھوڑو، مگر مذہب کے اندر ہوتے ہوئے بھی صوفیانہ خیال اختیار کرو۔ صوفی جس طرح سوچتے ہیں خدا کے بارے میں، جس طرح کہ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن عربی ایسے گفتگو کرتے تھے کہ آج تک کوئی انسان ایسا بول نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تحقیقات، اس سے پوچھا گیا کہ اللہ کا پتہ کیسے چلتا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے۔ میں اپنا بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ علم اور تحقیق ایسے پروگرام کریں، صرف ڈرامہ نہ دیکھیں، صرف جنگی پروگرام نہ دیکھیں، ہندی فلم نہ دیکھیں، کہ آج کل دنیا اتنا مایوس ہے کہ ہر طرح کی چیز آپ کو ملتا ہے، بس دو چیزیں باقی، ایک اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس کو تلاش، اور دوسرے یہ موت، زندگی اور موت کا سفر۔ مذہب نے تو ہمیں سب کچھ بتایا، مگر مذہب کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے لے کر خود بھی سوچنا پڑتا ہے صوفیانہ کلام کے ساتھ۔ میں تو کوشش یہ کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے پروگرام میں صوفیانہ کلام، صوفیوں کی گفتگو، صوفیوں کی کتابیں چن کر دوسرے جگہوں پہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ آپ بھی ساتھ دیجیے، علم و حکمت، علم و ادب، باب علم میں شمولیت کر لیں، پروگرام کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو جائے، اور میں مزید پروگرام کو اچھے سے اچھے انداز میں بیان کروں، گفتگو کروں۔ اور میں پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہر شخص تحقیقات تلاش میں لگے رہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ مسئلہ حل کیا، یہ روحانیت پر کام کیا، آپ لوگوں نے اللہ تک رسائی حاصل کیا، پہنچ گئے، انسان کے بارے میں سب کچھ عطا پتہ ہو گیا، تو پھر جو بھی کام کرنا ہے اپنا کام مکمل کر لیں۔ آج تو ہم ادھورا کام کر رہے ہیں نا، اس کا مثال تم خود سمجھ لو کہ ہم زندگی اور موت کے بارے میں آج تک ہم نے کوئی بھی نہیں سوچا، بس ہم سب مذہب پر چھوڑ دیتے ہیں کہ مذہب نے، حالانکہ مذہب پتہ نہیں کس کا ایجاد ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کس پیغمبر سے شروع ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ بس آج کا اتنا ہی، میں کم بولوں تو آپ لوگ زیادہ سمجھ لیں۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ والسلام۔